سورہ حجرات کی جو 5 آیات ہیں، نہیں حجرات پہ بات نہیں کریں ان سے نہیں یہ تو بات آپ میں نے حضرت ابوبکر کے ایمان کے اوپر بات ہے، حجرات پہ بہت بات ہو چکی ہے نا، حجرات پہ بہت بات ہو چکی ہے. آپ نے کہا تھا آپ دیکھیں بات سنیں بات ہوئی تھی کہ بھائی ہم قرآن سے بات کریں گے اور شیعہ تفاسیر سے بات کریں گے. جی سر، یہ بات طے ہے اور باقاعدہ طور پہ میرے پاس یہ میں اس وقت لکھ چکا تھا اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور شیعہ تفاسیر اور قرآن کے اوپر بات ہوگی. آپ نے کہا ہم آپ کے سارے شرائط قبول ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو کیونکہ آپ سورہ حجرات سے ہی آپ کی بنیادی نقطہ آپ کا یہی ہے کہ سورہ حجرات کے اوپر جو ہے نا آپ 5 آیت کے اوپر استدلال کرتے ہیں. میرا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ کیا ہے میں خود بتاؤں گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا بنیادی نقطہ کیا ہے. دیکھیں جو بات طے ہوئی ہے اسی بھائی صاحب یہ بات تو طے نہیں ہوئی کہ میرا بنیادی استدلال آپ پیش کریں گے نا. ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کے کیا دلائل ہیں، وہ اس کو آپ پیش نہیں کریں گے نا، وہ تو میں پیش کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن جو دوسروں کو پیش کر رہے تھے گزشتہ ہفتے میں اسی بات کو ہی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. قرآن سے بات رکھ رہا ہوں کہ میں قرآن سے باہر تو نہیں جا رہا. قرآن میں صرف سورہ حجرات ہے بھائی. یہاں سے ابتدا کرتے ہیں پھر چلتے جائیں گے انشاءاللہ تفصیل. آپ دیکھیں بھائی سورہ حجرات پہ ہمارا مناظرہ ہو چکا ہے آپ کے جید علماء سے. ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے، آپ سے بڑوں کے ساتھ ہوا ہے، میرے بڑوں کے ساتھ ملے ہوئے. پہلے شیعہ تفسیر پہ ہوگا اور آپ جو تفسیر ماتریدی ٹھیک ہے نا. ہم نے یہاں پہ اعلان کیا ہے بھائی صاحب، آپ ادھر آئے تھے، ادھر تشریف لائے تھے پچھلے ہفتے، آپ نے نہیں بولا تھا کہ آپ سورہ حجرات پہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہی ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ سورہ حجرات پہ بہت بات ہو چکی ہے. بات ہے نا، ایمان کے اوپر بات ہے. ہاں بالکل، آپ استدلال کرتے ہیں. آپ سن لیں سورہ حجرات پر کیونکہ بہت زیادہ گفتگو کر چکے ہیں. ہم نے اعلان کیا یہاں پر کہ 2025 سے پہلے سورہ حجرات لیکن ہمارے ساتھ کریں گے تو اور انداز میں آئے گی انشاءاللہ. وہ گفتگو کسی اور سے ہوئی ہے. دیکھیں آپ نے جو بولا تھا نا، آپ نے جو بولا تھا قرآن سے اور شیعہ تفاسیر سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کی اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو بسم اللہ شروع کریں، ہم اس کا جواب دیں گے. اگر بالخصوص سورہ حجرات ہی کے پہ گفتگو کرنا ہے تو ہم 2025 کے بعد نہیں ایسی بات نہیں. ہم یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں اور تفسیر ماتریدی جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کے ان شیعہ تفاسیر کے بعد وہی اسی کے اوپر بھی میں بات کروں گا نا. آپ جو ان کو غلط استدلال کر رہے ہیں، عبارات کو چھپا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. چلیں بسم اللہ، چلو آپ بات کرو جناب. اور باقاعدہ ہاں اب آئے نا لائن پہ، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. تو آپ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو ہے نا وہ کفر پر جو ہے نا یہ استدلال کرتے ہیں سورہ حجرات کی جو 5 آیات ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بات ہے وہ شیعہ تفسیر سے، بہت ساری تفاسیر میرے پاس ہیں، اور سب سے پہلے تفسیر امی میں آپ چلے جائیں، جلد نمبر 2 میں چلے جائیں، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ان تفاسیر میں چلے جائیں. اور آپ استدلال کرتے ہیں کہ بھائی یہاں سے صحابہ کرام خصوصاً شیخین جو ہے نا مسلمان نہیں ہیں، یہ ان کی مذمت ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بے ادبی کی، لہٰذا دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو آپ کے مفسرین اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کھول کے بیان کریں. جو آپ کے مفسرین کا عقیدہ اور رائے ہے وہی ہماری ہے. دیکھیں میں اس باتوں کا جواب بہت دے چکا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. صاحب ٹھیک ہے، آپ دے چکے ہیں، آپ دے چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں میرے ساتھ آپ ازواج النبی پر وسلم پر گفتگو کی ہے، باقیوں کے ساتھ بھی تو کی ہے نا. اسی طریقے سے جب آپ نے سورہ حجرات پر باقیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے تو آپ میرے ساتھ بھی کر لیں. اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ حجرات کے متعلق شیعہ نقطہ نظر کیا ہے. پہلی بات ہے کہ آپ کے کتب میں بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ سورہ حجرات کا واقعہ وفد بنی تمیم کے وقت نازل ہوا تھا. شیعہ نے بھی یہ روایت کیا وقت بنی تمیم کے وقت نازل ہوا تھا. اور آپ کے کتب میں اور ہمارے کتب میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ شیخین نے وہاں پہ آواز بلند کی ہے اور آواز ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا، چیخا چلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے. قرآن اس پہ ناطق ہے اور سب لوگوں کے ضمائر اس پہ شاہد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کتب میں اس کے خلاف کوئی مواد موجود ہے تو آپ کی نہایت ہی دیکھیں بھائی، آپ کی نہایت ہی بالکل یہ کتاب ہے نہیں دیکھیں بھائی سن لو بھائی، علم زیادہ معاف کرو. دیکھیں یہ کتاب ہے الاختصاص. ہاں شیخ صاحب بولو شیخ صاحب. 2 منٹ بات کریں، میری سنیں بات. آپ سورہ حجرات کے اوپر بات کریں، تفسیر کے اوپر بات کریں، کتب حدیث میں بعد میں جانا، لیکن جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے پہلے اسی سے. میں شیعہ نقطہ نظر پیش کرتا ہوں نا تفسیر کے لحاظ سے، آپ بات کرنے تھا کے لحاظ سے کریں. ہاں کرو. تفسیر اگر حدیث میں ہو تو وہ بہترین تفسیر ہے. ہمارے نزدیک قرآن مجید کے صرف تفسیر کہتے ہیں کس کو؟ تفسیر یعنی پردہ ہٹانے کو تفسیر کہتے ہیں. کسی چیز پہ اگر پردہ لگا ہو اس کو ہٹانا، اس کو تفسیر بولتے ہیں. قرآن مجید کے واحد مفسر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں.
اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی قرآن کا مفسر ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے راز کیا ہیں، قرآن کے کنایا کیا ہیں، قرآن کے لطائف کیا ہیں، قرآن کے اشارات کیا ہیں، اس کا ناطق شیعہ نقطۂ نظر، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اپنے نقطۂ نظر سے صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ اگر کوئی حدیث کسی آیت کا شان نزول بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس آیت کی تعریف کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بہترین تفسیر ہے، اس سے بہتر تفسیر دنیا میں مل ہی نہیں سکتا۔ تو عرض یہ کتاب ہے الاختصاص لشیخنا المفید رحمہ اللہ، یہ 2000 کتاب 1431 میں یہ کتاب چھپی ہے ایران میں۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 128 میں، قام رجل الى امیر المؤمنین علیہ السلام فسأله عن قول اللہ عز وجل، کسی شخص کھڑا ہو گیا امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، اس نے پوچھا کہ یہ آیت کیسے نازل ہوئی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فی من نزلت، کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے؟ تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا فی رجلین من قریش، قریش کے 2 آدمی۔ اللہ یاری صاحب پلیز 1 منٹ، اس میں مذمت کا لفظ کہاں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو۔ آپ سنو نا، میں مذمت کا الفاظ دکھاؤں نا، آپ نے سوال ترجمہ غلط کر، آپ حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم، ایک میری سنیں نا اللہ یاری صاحب، صدر کا دامن تھامے، آپ نے یہ روایت پیش کی، آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ آیت کس کے مذمت میں نازل ہوئی؟ یہ الفاظ سن لو نا شیخنا، سن لو، حدیث میں دکھائیں، حدیث میں دکھائیں، جو حدیث میں دکھا رہا ہوں نا، میں قرآن سے دکھا دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب سن لو نا بھائی کہ یہ آیا ہی مذمت کے لیے، یہ آیا ہی تفسیق کے لیے، آپ حدیث یہ آیا ہی تکفیر کے لیے ہے۔ نہیں، آپ اللہ یاری صاحب ایسے نہ کریں، شیخ صاحب نہیں بتا رہے نا، شیخ صاحب بولتے نہیں رہتے نا۔ اگر آیت تعریف کے لیے ہو، اگر آیت تعریف کے لیے ہو تو کہیں گے یہ آیت کس کی تعریف میں نازل ہوئی ہے؟ یہ حدیث سکرین پہ لائیں۔ شیخ صاحب بات نہیں کرنے دے رہے بھائی صاحب، شیخ صاحب سن لیں۔ الاختصاص، جی الاختصاص مجھے بات کرنے تھے نا، آپ بیچ میں پڑ جاتے ہیں نا، بیچ میں ایک دفعہ لگ جاتے ہیں۔ جی سر بات کریں، بات کر رہے تو نا، بیچ میں نہ بولا کریں۔ اگر ہم غلط بات کریں نا، اگر ہم غلط بیانی کریں، غلط بات کریں تو آپ ختم ہونے کے بعد پھر آپ اعتراض کر لینا کہ آپ نے یہاں پہ غلط بولا۔ دیکھو دنیا والو، اگر آیا تعریف کے لیے نازل ہوئی ہو تو کہتے ہیں یہ آیا کس کی تعریف میں نازل ہوئی ہے۔ اگر آیا کسی کے مذمت میں نازل ہوئی ہو تو کہیں گے کس کے مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ وہ آیا کا متن بتا رہا ہے کہ آیا نہ صرف مذمت کے لیے بلکہ تفسیق و تکفیر کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، آگے نہیں بڑھ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی بے حرمتی اللہ کی بے حرمتی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ دیکھنے والا ہے اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ آیا مذمت کے لیے، تو میں نے غلط نہیں بولا ہے۔ آیا کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے؟ کہ آیا ہے ہی مذمت کی آیت، اس شخص نے آیت پڑھا بھی ہے آخر تک۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا فی رجلین من قریش، قریش کے 2 آدمیوں میں۔ تو یہ واقعہ گرچہ وفد بنی تمیم کے دوران نازل ہوئی، جیسے بخاری نے روایت کیا، دوسرے کبار نے روایت کیا، تفسیر قمی میں روایت ہے، لیکن یہ آیت مذمت کس کی ہے؟ رجلین من قریش، قریش کے 2 آدمیوں میں۔ اچھا سنیں، آپ سن لو جناب، سن لینا، اب ختم نہیں ہونا ہماری بات، نظر بھی ختم نہیں ہوا نا۔ آپ نے نقطہ نظر پیش کر دیا، نہیں پیش کیا نا، نہیں پیش کیا نا، ابھی میرے پاس عجیب مواد موجود ہے کتب سے۔ میرے پاس بہت ساری تفسیر اور مواد سے میں شیعہ کتب سے ہی مواد لے کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر شیعہ نقطہ نظر پوچھا ہے نا تو مجھے ٹائم دینا ہوگا کہ میں آپ کو جواب دے دوں۔ دیکھیں 5 نہیں دے سکتے، 5 منٹ ہے، نہیں 5 منٹ۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ کا، دیکھیں اللہ یاری صاحب بات سنیں، آپ نے اپنا استدلال کیا ہے مفسرین سے ہٹ کے کہ بھائی اس آیت سے یہ مراد ہے، لیکن جو آپ اختصاص سے روایت پیش کر رہے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول پیش کر رہے ہیں، اس میں آپ نے کہا ہے کہ کسی نے پوچھا مولا کائنات سے کہ یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، آپ نے یہ جملہ کہا ہے، ہاں یا نا؟ میری باری گفتگو کی یہی بولا ہے نا؟ تو مجھے ایسا، آپ نے پھر اس سے، میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ جملہ یہ حدیث کے اندر ہے لفظ مذمت؟ آپ نے کہا نہیں جی، قرآن کی آیت استدلال کر رہی ہے۔ تو یہ آپ بذات خود اپنے مفسرین سے انحراف کر کے اپنا ذاتی شخصی استدلال کر رہے ہیں۔ دنیا کو معلوم ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ مذمت کے لیے بھائی، میں نے جو شخص آیت تلاوت کر رہا ہے اسے آیت تلاوت کی، وہ کوئی بیوقوف ہوگا جس کو سمجھ نہیں آئے گا کیا ہے مذمت کے لیے، کیا ہے تعریف کے لیے، یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی، دے چکے ہیں۔ قاضی صاحب کو سمجھ نہیں آئی، یہ 5ویں دفعہ آخری دفعہ کے لیے اچھی طرح سے سن لیں۔ نہیں سمجھ بالکل آئیے، یہ استدلال ہے، تو سمجھ آئیے تو ایک دفعہ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ پہ آئیں گے، قرآن پہ آئیں گے، بھائی سن لیں مولوی صاحب، شیخ صاحب، سوال جب کرتے ہیں نا تو جواب سن لیا کریں۔ دیکھیں جب آیا اس شخص نے تلاوت کی ہے، 5 منٹ ٹائم لگا تھا،
یا پھر نہیں مجھے 5 منٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے 1 منٹ سے میں کمتر میں جواب دوں گا, کیونکہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں, اکثر لوگ سمجھ گئے. دیکھیں اس شخص نے آیا تلاوت کی ہے, آیا تعریف کے لیے نہیں ہے, آیا مدح کے لیے نہیں, آیا کے الفاظ بہت واضح ہیں. آپ کا اپنا استدلال آپ سن لو نا, یہ میرا تجزیہ نہیں ہے, مولا کا کیا فرمان میرا تجزیہ نہیں ہے. جب وہ شخص فیمن نزلت اس کا واضح دلالت یہ ہے کہ کس کی مذمت میں یہ آیا نازل, کیونکہ آیا سن لو شیخ صاحب, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ شیخ صاحب سن لو, وہ شیخ صاحب سن لو, نہ کاٹو نا بات. اگر آیا تعریف کے لیے پوری دنیا میں رسم ہے, اگر کوئی آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل ہوئی ہو تو آپ کہہ دیں گے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نازل ہوئی ہے, آپ یہ کہیں گے آپ جھوٹے نہیں ہیں. اگر آپ نے حدیث نہ ترجمہ کر رہے ہیں, حدیث میں یہ لکھا تھا یا کسی کتاب میں یہ لکھا کہ فلان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل ہوئی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نازل ہوئی ہے, تو آپ اس کی ترجمہ کریں کہ ان کی تعریف میں نازل ہوئی. یہ آپ نے بالکل غلط نہیں بولا, یہ صحیح ترجمہ کیا آپ نے, بالکل صحیح ترجمہ کیا, کیونکہ عربی زبان میں اس کی دلالت بہت واضح ہے کہ جب آپ تعریف کی آیت یا مدح کی آیت نقل کر رہے ہیں تو یہ تعریف کے لیے ہوتی ہے, مذمت کی آیت نقل کر رہے ہیں تو یہ مذمت کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے جو ترجمہ کیا بالکل صحیح ترجمہ کیا کہ اس شخص نے پوچھا. اب سن لو بھائی شیخ صاحب, اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, وہ آپ کو یہ آیا, اگر آپ کہتے ہیں یہ آپ شیخین کی تعریف ہے, اس میں تعریف دکھاؤ نا, تعریف دکھاؤں گا. یہ مذمت تو بہت واضح ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے ہیں, رسول کی اتباع ہوتی ہے, یا رسول پہ تقدم ہوتا ہے. وہ میں آپ کو تقدم پر بھی بات کروں گا, یہ ساری تفسیر میں شیعہ تفسیر سے بات کروں گا. اب انہوں نے کہا تھا نا کہ شیعہ کتاب سے دکھاؤ, یہ ادھر تیاری کر کہتے کہ ابو بکر عمر سے اس کا تعلق نہیں ہے, شیعہ کتاب میں لکھا ہے. ابھی انہوں نے ہم نے ایک قول دکھا دیا ہے کہ چیخ آسمان پر کر دیا. میں 5 منٹ آپ ٹائم لگا لینا, میری تو سن نہیں رہے, ایسا نہ کریں نا. 5 منٹ لگا دوں, 5 منٹ لگا دوں, لگا دیا. دیکھو بھائی ناظرین, یہ بات یہ ہے, میں نے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی میں اپنا شیعہ کا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے شیعہ کا نقطہ نظر پیش کرنے دو. انہوں نے کتاب پیش کی الاختصاص, اس میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارک ہے, اور فرمان مبارک کے اندر جو ہے نا اس میں یہ روایات بیان کر رہے ہیں, جو روایت کے الفاظ ہیں. وجہ الکریم سے پوچھا کہ یہ آیت اللہ یاری صاحب نے ترجمہ کرتے وقت عبارات کے اندر لفظ مذمت نہیں ہے, لیکن ترجمے کے اندر اپنی طرف سے یہ لفظ مذمت کو داخل کیا ہے. اور میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ اس میں تو یہ الفاظ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, پھر انہوں نے انحراف کرتے ہوئے قرآن پہ چلے گئے, نہیں جی یہ قرآن کی آیات اس پر استدلال کر رہی ہے کہ یہ آیت مذمت ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کا نقطہ نظر مفسرین سے ہٹ کے ہے, آپ کے مفسرین تو یہ نقطہ نظر پیش نہیں کرتے. اس پر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا ترتیب وار انشاءاللہ, کیونکہ جو میں دعویٰ کیا ہے اور جس پہ میں نے دستخط کیے, جو مناظرہ طے ہوا ہے, اسی بات کے اوپر میں قائم رہوں گا انشاءاللہ. اور انہوں نے کیا کیا, لفظ مذمت حدیث میں نہیں دکھا سکے, اور نہ یہ لفظ حدیث کے اندر موجود ہے. اور اگر میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر وہ شخص جو سوال کر رہا ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے, میں دوبارہ اسی بات کو دہرا رہا ہوں, اگر اس نے یہ الفاظ کہے ہوں مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں کرم اللہ وجہ الکریم, تو یہ دکھا دے اللہ یاری صاحب کہ انہوں نے کہا کہ یہ اے امیر المؤمنین یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہوئی. اگر یہ اللہ یاری صاحب اس طرح کا الفاظ دکھا دیتا ہے تو میں اسی مولا کائنات علی المرتضیٰ کے فرمان کے اندر, کیونکہ میں مولا کا غلام ہوں, میں مولا کو مولا مانتا ہوں, میں حیدر کرار کے قدموں کے ان کے جو ہے نا گھر کے کتے ہیں, میں ان کے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں. یہ الفاظ مولا کائنات کے فرمان کے اندر دکھا دیں اور اس سائل کے سوال کے اندر دکھا دیں, میں ابھی اہل سنت کا مکتب چھوڑ دوں گا, ورنہ اپنا استدلال مانے کہ استدلال میرا باطل ہے, میں مفسرین سے ہٹ کے کر رہا ہوں, اور میں نے غلط ترجمہ کیا ہے, یہ الفاظ عبارات میں نہیں ہے مذمت کے, لہذا میں معافی چاہتا ہوں. پہلے اس عبارت کے اندر لفظ مذمت کی معافی چاہیں, پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات میں آتے ہیں. یہ دکھا دیں, یہ میرا دعویٰ ہے اور میں اسی دعوے پر قائم ہوں. اس بات کو پہلے اللہ یاری صاحب حل کریں گے, انشاءاللہ میں اگلی گفتگو آگے بڑھاؤں گا. الحمدللہ جو میں نے بات کی ہے میں اسی پر قائم ہوں. انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے ترجمہ غلط کرنے لگے, گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا استدلال عقلی کیا اور اپنی شخصی استدلال کیا. جو تمام شیعہ مفسرین ہیں, محدثین ہیں, سب کو پس پشت ڈال دیا. خود مولا کائنات کے فرمان بھی میرے پاس موجود ہیں, وہ ساری کی ساری تمام شیعہ کتب ہیں, ٹھیک ہے نا. اور میں نے جو بات کی قائم ہوں, اللہ یاری صاحب پہلے اس بات کا جواب دیں کہ یہ الفاظ مولا کائنات کی زبان سے یہ نکلے, اور یہ جو سائل ہے اس نے لفظ مذمت کی بات کی ہے یا نہیں کی ہے, ورنہ اگر نہیں ہے عبارات کے اندر, یہ دوبارہ اختصاص کی عبارت سکرین پہ لائے
اور یہ دکھائے جس طریقے سے انہوں نے پہلے دکھائی ہے اختصاص کی عبارت. میرا یہی مطالبہ ہے کہ یہ دوبارہ عبارت کو لائیں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اب آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ سائل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی, آپ پھر استدلال شخصی کر رہے ہیں اور اپنا استدلال عقلی کر رہے ہیں جو آپ کے مفسرین کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو مجھے پہلے اس عبارت کے اندر یہ الفاظ مذمت کے دکھا دیں, بات ختم. اس کے آگے انشاءاللہ بات ہوگی. 4 منٹ میں نے گفتگو کی, 8 سیکنڈ, یہ 4 منٹ گفتگو کریں گے, 10 سیکنڈ. جی بسم اللہ. میں 5 منٹ میں گفتگو کروں گا. 5 منٹ آپ نے خود بولا. میرے بیچ میں آپ نے بالکل نہیں بولنا بھائی, جیسے میں نے مداخلت نہیں کیا نا, چاہے میرے بات سے کتنی اختلاف ہو. شیخ صاحب میرے بات سے آپ کو جتنا بھی اختلاف ہو, میرے گفتگو کے دوران آپ نہیں بول سکتے, جیسے میں خاموش رہا. صحیح ہے محترم ناظرین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شیخ صاحب اس لیے آئے ہیں کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں, اور ہمارا موقف ان کے بالکل برعکس ہے. تو میں اپنا استدلال شروع کرتا ہوں. یہ فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہ حدیث صحیح ہے, اس کو حاکم نے بھی صحیح قرار دیا ہے اور ذہبی نے بھی صحیح قرار دیا. عائشہ کہتے ہیں ما رأيت احدا كان اشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بالکل رسول جیسا ہو گفتگو میں, اٹھنے بیٹھنے میں. فاطمہ سلام اللہ علیہ سے شبیہ رسول, عین رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وكانت اذا دخلت علیہ, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے تھے اور ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. فقبلها, اور ان کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتے تھے. واجلسها في مجلسه, اور ان کو اپنے بھی سیٹ پہ بٹھا دیتے. اس طرح عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ساتھ ایک دفعہ کیا, عمر کے ساتھ کیا, کسی بزرگ کے ساتھ کیا, کسی کے ساتھ نہیں کیا. اچھا, یہ کتاب الاحاد والمثانی لابن ابی عاصم. ملاحظہ کریں یہاں پر, ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اللہ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے ناراضگی سے اور آپ کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے. یہ کتاب البخاری, یہاں پر ملاحظہ کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ میری جان ہے, جو اس کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا. مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ کتاب المعجم الاوسط للطبرانی جزء 7 ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گزر کیا فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین سلام اللہ علیہم سے, فرمایا انا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم. جو آپ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے, جو آپ سے مسالم ہو, جو آپ کے ساتھ اچھا ہو, مجھ سے میرے ساتھ اچھا ہے. میں اعلان جنگ کرتا ہوں جو آپ سے جنگ کرے. اور یہ بہت ساری اسانید کے ساتھ یہ کتاب الاحسان فی صحیح ابن حبان, کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے سارے احادیث صحیح ہیں. ملاحظہ کریں اس کتاب کے جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 433 حدیث نمبر 6977 میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک سے کہا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم, کہ جو پنجتن پاک سے جنگ لڑے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ اللہ کا جنگ ہے, رسول کا جنگ اللہ کا جنگ ہے. اچھا, جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اتنے عزت کرتے تھے, ان کے ہاتھ چومتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, اور بالکل ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جو ان کو راضی کرے اس نے اللہ کو راضی کیا, جو ان کو غضبناک کرے وہ اللہ کو غضبناک کیا. جو ان کے ساتھ اعلان جنگ کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اس کے ساتھ سے اعلان جنگ کیا ہے. اب یہ پتہ چلا نا, یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ دار التاج, کتاب چھپی 1989 میں. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 432 ہے, حدیث نمبر 37044 ہے, 37045 ہے. ملاحظہ کرو شیخ صاحب یہاں پر یہ سند صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم, کہ جب ابو بکر اور عمر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے, کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے تو علی علیہ السلام اور زبیر پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تھے. فیشاورونها ویرتجعون فی امرهم, ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے. اچھا, فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب, جب یہ خبر عمر بن الخطاب کو پہنچی ہے, خرج حتى دخل على فاطمہ, وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئی, اس طرح خطاب کیا ہے, ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتم ان يحرق عليهم البيت. اگر یہ لوگ پھر آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں, میں حکم دوں گا آپ کے گھر آپ پہ جلایا جائے گا. او بھائی, اگر ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہوتی تو ان کی خلافت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو آگ جلانے کے بنیاد پہ ان کی خلافت کھڑی نہ ہوتی. ہاں, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جس کے متعلق یہ فرمایا کہ جو ان کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دیا, جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, یہ جملے کہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا, یہ کس لیے بولا اس نے؟ او بھائی, اس کی خلافت اسی لیے بولا ہے نا کہ اس کی خلافت کو نہیں مانتے تھے. پہلی بات ہے کہ ابو بکر عمر کی بیعت چلی گئی, ان کی خلافت چلی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جملے دشمنی رسول ہے. میں نے صحیح حدیث آپ کے کتب سے دکھا دی, جو آل رسول سے لڑے وہ خود رسول سے لڑتا ہے, اللہ سے لڑتا ہے. اس سے بڑا کوئی کفر ہے دنیا میں؟ اور بھائی اس سے بڑا کفر ہے کہ کوئی رسول کے ساتھ لڑے.
और भाई इससे कोई बड़ा कुफ्र है नहीं। कब ये साबित हुआ कि किसी के घर को आग लगाने की धमकी देना उससे ऐलान जंग है, तो अबू बकर उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ऐलान जंग किया, अदम इस्लाम का साबित है। काम कंप्लीट है जी, टाइम कंप्लीट है, बिस्मिल्लाह जवाब दे दो। नाजरीन आप देखें, बात जो तय हुई है वो इस्लाम है, जिस बात पे मुनाजरा हो रहा है वो और है। ये बाग फिदक और वहां जाके ले गए, हालांकि वो मौजू के साथ इस बात का सिरे से ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि ये तफसीर के ऊपर तो बात कर नहीं सकते। मैंने मौला कायनात अली मुर्तजा के इन्होंने शिया का नुक्ता नजर पेश किया इख्तिसास में, अब उस पे तो ये जवाब दे नहीं सके। इन्होंने फिर हमारी कुतुब के अंदर वो जो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के शान और अजमत है, सुभान अल्लाह, हम इसके मुनकर नहीं है, मन सगे दरे अहले बैत रा, ठीक है ना, ये हमारा अकीदा है। लेकिन इन्होंने बाकायदा जो उनकी अजमत के अंदर शाने हैं और जो इनके वो जो सुलाइम बिन कैस ने झूठी रिवायात पेश की हैं, ये मेरे मौजू का हिस्सा नहीं है, ना मैं इसको छेड़ूंगा। पहली बात जो हो रही है पहली बात अल्लाह का कलाम और तफसीर शिया, इस पर बात करने के लिए ये कतरा रहे हैं, अपना ज़हन घुमाने के लिए ये हमारी किताबों में आ गए। और हमारी किताबों में अगर ये बात साबित कर सकते हैं तो हम भी ये फिर ऐलान करें कि मैं तुम्हारी किताबों को मानूंगा। अगर ये मानने के लिए तैयार है तो हम खुलफाए राशिदीन की अजमत फिर अपनी किताबों से भी दिखाएंगे, क्योंकि जब ये इस्तदलाल कर रहे हैं तो इनके लिए हो जाएगा जायज। अगर हम इसी से की इस्तदलाल करेंगे उनकी अजमत, तो ये कहेंगे हम तो बुखारी को नहीं मानते, हम तो मुस्लिम को नहीं मानते, और हम तो किसी किताब को नहीं मानते, ये तो हजरत साहब का वतीरा है। तो लिहाजा मैंने जो इससे सवाल किया है, ये मुद्दा मेरे मुद्दा को घुमाना चाहते हैं, मेरे दावे के जो है ना वो अवाम का जो ज़हन है उसको घुमाकर दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं। मैंने इनसे ये कहा है कि सूरह हुजरात के ऊपर बात हो रही है, आप जो है जो आयत इख्तिसास से पेश की है, इबारत पेश की है, मौला कायनात अली अल मुर्तजा कररमल्लाहु वजहुल करीम के कौल के अंदर ये लफ्ज नहीं दिखा रहे और ये लेके जा रहे हैं उधर। ये जाए ठीक है, आते हैं तो आए, लेकिन पहले इस बात का जवाब दें। ये उस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तमाम शिया जितने भी अरब व अजम में देख रहे हैं, जो मैंने बात की है कि ये मुजम्मत का दिखा दें लफ्ज मौला कायनात अली अल मुर्तजा कररमल्लाहु वजहुल करीम की इबारत के अंदर, मैं अभी भी अहले सुन्नत का मकतब छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं ऐलान कर रहा हूं, लाइव लोग देख रहे हैं, लेकिन ये हजरत साहब उससे इख्तिसास से इनहराफ ये कर रहे हैं, मौला कायनात अली अल मुर्तजा कररमल्लाहु वजहुल करीम के कौल के ऊपर इनहराफ ये कर रहे हैं, और आ गए इधर से रिवायत हजरत आयशा पर, सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर, क्योंकि जब मैं उनकी रिवायत पेश करूंगा ये हजरत साहब मानेंगे नहीं। फिर ये बुखारी की बात, फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, सुभान अल्लाह, ये मेरे सैयदा ज़हरा पाक की जो है ना अजमत है, सुभान अल्लाह, हमारा दिल खुश होता है। लेकिन यही रिवायत अगर मैं हजरत आयशा की रिवायत पेश करूं तो ये खुद इनकार कर देंगे। ये क्या दो रंगी छोड़ या रंग हो जाए, या सरासर मोम हो जाए, या सरासर संग हो जाए, ये कैसी बात है? बात ये चल रही है कुरान और तफसीर शिया की, और आपने शिया का नुक्ता नजर इख्तिसास से पेश किया। आप ये उसको लेके दरवाजा तोड़ने को लेके बैठ गए। इंशाअल्लाह मैं आपके उस हर मौजू पर भी कुतुब शिया की रोशनी में बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले जो मौजू तय है, जो बात हो रही है, जिस हदीस के ऊपर, जिस मौला के फरमान पर बात हो रही है, पहले उसको क्लियर करें। इसकी जुर्रत नहीं है काली कयामत तक के मौला के फरमान के अंदर ये लफ्ज मुजम्मत दिखा जाए। अगर वाकई शिया गैरतमंद है, वाकई अल्लाह यारी मुफक्किर इस्लाम शियों का, तो सारे मुतालबा करें कि ये लफ्ज मुजम्मत दिखाए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही ऐलान करूंगा, इधर ही ऐलान करूंगा। ये काली कयामत तक नहीं साबित कर सकता मौला के फरमान अल इख्तिसास के अंदर, ठीक है ना। अगर इतनी भी शर्म हया है तो डूब के मर जाए, फिर कहे माने कि मैंने झूठ बोला, तर्जमा गलत किया है। आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, सूरह हुजरात की बात आप ले गए, हदीसों को अल मुस्तदरक के अंदर ले गए, सैयद इब्न अब्बान के अंदर ले गए, बुखारी के अंदर ले गए। ये तेरी जुर्रत है मुनाजरा करने की? आप ये ऐसे होते हैं मुनाजर? आप उस पे इख्तिसास पे बैठे, जो रिवायत पेश की जाती है उस पे जरा की जाती है, उसके ऊपर बात की जाती है। आपके मुनाजिर को तो इतना पता नहीं है कि बात कहां से कर रहा हूं, घुमा कहां रहा हूं। इस्तदलाल शख्सी कर रहा है, फिर बात को घुमा रहा है। लेकिन मेरा मुतालबा यही है कि शिया पहले इस बात से इससे साबित करवाएं कि यह लफ्ज मुजम्मत इसके अंदर है, अल इख्तिसास के अंदर है या नहीं है, वरना ये पहले माफी मांगे। इंशाअल्लाह मैं बैठा हूं, फिर आगे बात बढ़े। मेरा मुतालबा बार बार यही है। टाइम कंप्लीट। ओके, थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसे तय ये हुआ था अबू बकर उमर के इस्लाम पर। ये कह इन्होंने इनका इद्दा था कि ये कुरान से और तफसीर से साबित है। हम बिल्कुल बिल्कुल मुंतज़िर हैं कि ये कुरान से और तफसीर से अबू बकर उमर का इस्लाम। प्लीज मुझे बात करने दो ना।
ثابت کریں گے. میں بالکل اس موضوع سے نہیں ہٹا, میں اسی موضوع پر ہوں. میں منتظر ہوں کہ یہ کب قرآن سے اور یا شیعہ تفاسیر سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے. یہ دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں. میرا کیا کام ہے, میرا کیا, مجھے بالکل استدلال میں اس مباحثے میں, اس مناظرے میں حق ہے, بلکہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنا نقطۂ نظر ان کی کتب سے ثابت کروں کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. جی اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا. اور میں بالکل میں نے ان کتابوں سے استدلال کرنا شروع کیا ہے. بالکل اس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کو رد کرنے کے لیے. اور میرا پہلا دلیل یہ ہے کہ انہوں نے, یہ دشمن آل رسول تھے, ابو بکر عمر دشمن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پلیز چپ کرنا, آل رسول, پلیز میری باری ہے نا شیخ صاحب, میری باری. دشمن آل رسول تھے اور دشمنی آل رسول علیہم الصلوۃ والسلام کفر صریح ارتداد واضح ہے. یہ کتاب ہے المعجم الاوسط سلیمان بن احمد الطبرانی, جزء رابع, چاپ دار الحرمین. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہ صفحہ نمبر 242 ہے, حدیث نمبر 4089. یہاں پر عائشہ سے روایت ہے, ما رأيت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا ولا جلسة ولا مشیة من فاطمہ. عائشہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے دیکھا, وہ کہتی ہیں کہ میں نے خلق اللہ میں, پورے عالم میں کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ تر نہیں پایا. دین و دیانت میں, دین و ایمان میں, خوف اللہ میں, نماز میں, دین اسی کا نام ہے نا, اور جلستن بیٹھنے میں, ومشیتن اور چلنے میں فاطمہ سلام اللہ علیہ. ہو بہو نماز, ہو بہو رسول, بولنا ہو بہو رسول, چلنا پھرنا ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وكانت اذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت اذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بها وقام اليها وقبل يدها. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ جب بھی زہرا سلام اللہ علیہ آتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے, بیٹی کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ابو اسحاق الحوینی. یا سیدہ زہرا, چپ کرو یار. یہاں پر ملاحظہ کریں, یہ ابو اسحاق حوینی بہت بڑا محدث ہے جماعت سلفیہ کا مصر میں. یہاں پر اس حدیث کو نقل کرتے تھے, وقبل یدها, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے بی بی سلام اللہ علیہا کے ہاتھ اقدس پر. یہاں پہ اسناد قوی, یہ بھی کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, کتاب فضائل فاطمہ الزہراء للحاکم النیسابوری, یہاں پہ ملاحظہ کریں, وقد صحت الروایہ, یہ حدیث صحیح ہے. حاکم فرماتے ہیں صفحہ نمبر 35 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے, بی بی سلام اللہ, وَيَسْتَقْبِلُهَا, وہ استقبال کرتے تھے, وَيُقَبِّلُ يَدَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ, ہر دفعہ ان کے پاس جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر, بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پہ بوسہ دیتے تھے. اچھا, اس کے علاوہ میں نے آپ کو صحیح حدیث دکھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خلاف اعلان جنگ کرنا رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے. ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے بخاری, ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ حدیث میں آپ کو دکھا چکا ہوں. یہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت کے عورتوں کے سردار سیدہ کون ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہا, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کتاب صحیح مسلم ہے, ملاحظہ کریں, چاپ دار الفکر. یہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها, جو بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے لخت جگر ہے, میری روح ہے, جو ان کو اذیت دے مجھے اذیت دیتا ہے. جب یہ سب باتیں پتہ چل گئی تو میں نے ان کے اپنے کتاب سے, مصنف ابن ابی شیبہ سے, شیعہ کتاب سے نہیں, ان کے اپنے کتاب سے دکھا دیا کہ عمر نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا. اور پھر یہ حدیث میرے محترم ملاحظہ کریں, معجم کبیر طبرانی میں, یہ جلد نمبر 3 ہے, ملاحظہ کریں. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر سے گزرے جس میں فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین تھے. فرمایا انا حرب لمن حاربتم مسلم لمن سالمتم, جو آپ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے, جو آپ سے لڑے مجھ سے لڑتا ہے. اے شیخ صاحب, میرا مقصود کیا, میرا مدعا کیا کہ شیخین کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں, ابھی بھی سلام اللہ علیہ کو اذیت دینا, اللہ کو اذیت دینا, رسول کو اذیت دینے کے مترادف ہے. کسی کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی, کسی کے گھر, یہ اس کی اذیت کا سبب ہے, اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور نبی بی بی سلام اللہ علیہ کے خلاف اعلان جنگ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وأعد لهم عذابا مهينا. 5 سیکنڈ پہ آپ نے وقت لے لیا. آپ مجھے بتائیں کیسے مسلمان رہے جو نبی سے جنگ کرتا ہے, نبی کی اذیت کرتا ہے, آل رسول کا دشمن ہے, وہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ مجھے ذرا سمجھا دیں, بسم اللہ, میں سمجھنا چاہتا ہوں. حضرت صاحب, یہ سامعین ناظرین دیکھیں, یہ تو روایات جو پیش کر رہے ہیں سیدہ زہرا پاک کی عظمت کی, تو یہ تو اس طرح کی روایات اس شخص کو پیش کی جاتی ہیں جو عظمت اہل بیت علیہ السلام کا قائل ہی نہ ہو, اور جو عاشق اہل بیت ہو, جن کا عقیدہ ہو من سگے میرے اہل بیت را. نعرے بولو, سنو نا, میرے درمیان میں نہ بولو, آپ بکلاٹ کا شکار ہو گئے. مناظر اعظم, اتنی اختصاص کی عبارت دکھانے کی دوبارہ جرات ہی نہیں ہوئی, اور یہ عبارات پیش کر رہا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت پر. سبحان اللہ, بے شمار حدیثیں ہیں, اور میں بخاری سے بھی دکھا سکتا ہوں, اور میں ہر اہل سنت کی کتاب سے, الحمدللہ اہل بیت کے ہم ترانے گانے والے ہیں صبح شام. تو یہ روایات ان کی عظمت کی بات کر رہا ہے, تو یہ تو اس کو پیش کی جاتی ہے کہ جو اگلا منکر ہو.
ہم تو قائل ہیں الحمدللہ، موضوع تو یہ ہے ہی نہیں، موضوع کا حصہ دروازہ توڑنا تو نہیں ہے، موضوع کا حصہ باغ فدق تو نہیں ہے، موضوع کا حصہ گھر جلانا تو نہیں ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں اور میں مناظرے رکھوں گا اور کروں گا اللہ یاری سے، اور کتب شیعہ کی روشنی میں کروں گا. لیکن جو مناظرے کا موضوع ہے وہ ہے ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کرنا از قرآن از تفسیر شیعہ. لیکن یہ سنو نا، پیش کر رہا ہوں پہلے اس بات کا. مولا کے فرمان کے جواب کی جرت ہی نہیں ہے تمہارے اندر، اس کا تو جواب ہی نہیں دے رہا، اپنی طرف سے بات کو داخل کر رہا ہے. میں یہ ہزار باتیں کرے، عظمت بیان کرے، سبحان اللہ میرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اہل بیت کی عظمت کو سن کے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا نہ کیا، وہ اللہ جانے، تمہاری کتب شیعہ جانے، ہماری اہل سنت کی جانے. پھر ابتدا سلیم بن کتاب سے بھی کروں گا میں، لیکن جو بات موضوع ہے اس سے پہ یہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے، ان کی اوقات ہی نہیں ہو رہی. اس کو پتہ ہے کہ قادری سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، مولا علی کے دروازے کا غلام ہے. سمجھ میں آئی؟ میں نے اس سے ناظرین میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، ملین میں لوگ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حضرت صاحب کے شیعہ کا نقطہ نظر پیش میں کر رہا ہوں کہ شیعہ کا نقطہ نظر کیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیان کریں. انہوں نے عبارت پیش کی ہے الاختصاص کی، اختصاص کی عبارت پیش کی ہے. اب اس کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارک انہوں نے نقل کیا، دکھایا ہے. اور اس نے میں یہ لکھا ہے کہ ایک سائل نے پوچھا کہ اس آیت کے نزول کے متعلق کہ بھائی یہ آیت کا پس منظر کیا ہے. حالانکہ اللہ یاری نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی. تو میں کہتا ہوں یہ سائل کا میرا دعویٰ یہی ہے، میں اسی پر قائم رہوں گا. یہ ہزار موضوع کو گھمائے، میں اپنی بات پہ قائم ہوں. یہ اس بات پہ کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ آپ شیعہ تمام کمنٹ کریں نا، میری بات کا جواب دینے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ الاختصاص کی عبارت دوبارہ پیش کریں. ابھی میرے ٹائم جب ختم ہوگا یہ پہلے اسی کتاب کو لائیں، ٹھیک ہے، اور یہ عبارت کے اندر لفظ مذمت دکھائیں، اور اسی ایک لفظ کے اوپر الحمدللہ میں پوری مسجد اہل سنت اور جماعت اہل سنت شیعہ کا کلمہ پڑھے گی، میں اعلان کرتا ہوں یہ لفظ مذمت دکھا دے. ورنہ یہ توبہ کرے، معافی مانگے کہ میں نے منافقت کی ہے اور میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، یہ سائل نے نہیں کیا ہے. یہ اختصاص کی عبارت دوبارہ لائے، میرا دعویٰ یہی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ حجرات پر بات ہوگی. پہلے میں تو مولا کے فرمان کا قائل بیٹھا ہوں، تو مولا کا فرمان کے اندر دکھا دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تم کیوں گھبرا رہا ہے؟ علی والا تو نہیں گھبراتا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مناظرہ جو طے ہوا تھا یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ ویڈیو نکالو جو پچھلی مرتبہ طے ہوا تھا. یہ میں نے باقاعدہ طور پہ، وہ سالس بھی تھے، اور میں انشاءاللہ دین دنیا پر بھی اس کو اپلوڈ کر دوں گا. اور یہ مناظرہ ہے جو طے ہوا تھا قرآن اور تفاسیر شیعہ. اس میں موضوع یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خصوصاً شیخین کے ایمان کے اوپر بات ہوگی، اور انہوں نے اسی کے اوپر تو میں بات کر رہا ہوں سورہ حجرات پر. یہ پہلے کہا ہے کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہو چکی ہے. اس کو پتا ہے کہ میں غلط استدلال کر کے بیٹھا ہوں، چاہے سنی کتب سے ماتریدی سے بھی کر کے بیٹھا نا. اگر یہ وہ عبارت بھی لاتا نا ابتدا میں، خدا کی قسم میں اس عبارت پہ بھی بحث کرنے کے لیے تیار تھا. لیکن پہلے اس بات کا جواب دے کہ مولا کا فرمان اس نے غلط پیش کیا ہے. ٹائم میرا ختم ہو گیا، پہلے شیعہ اس سے مطالبہ کریں. بس یہی میں اس مدے پہ بیٹھا ہوں. جی اللہ یاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، سے جو طے ہوا تھا کہ یہ قرآن اور شیعہ حدیث سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے. یہ پنس گئے، ان کے پاس شیعہ کتب سے، شیعہ حدیث سے، شیعہ تفاسیر سے کچھ بھی نہیں. نہ قرآن پہ ان کا اسلام ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ شیعہ حدیث سے، اور نہ شیعہ تفسیر سے. میرا موقف تھا کہ میں ان کا عدم اسلام ثابت کر رہا ہوں، اور میں ثابت کر رہا ہوں ان کی اپنی کتب سے ثابت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. سورہ حجرات پہ تو میں نے استدلال مناظرے بہت کیے ہیں، مجھے ضرورت نہیں کہ میں اس پہ دوبارہ گفتگو کروں. انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ مذمت کے الفاظ بتا دی، میں نے اس کے بعد اس کا جواب متعدد دفعہ دے دیے، 4-5 دفعہ دے دی. میں اس سے زیادہ تکرار نہیں کرتا. میرے بیچ میں نہ بولا کریں، میرے بیچ میں نہ بولا کریں. شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ غلام در آل البیت علیہ السلام ہیں، آپ غلام در حیدر صفدر ہیں علیہ السلام. آپ کہتے ہیں کہ آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مخلص اور مرید اور ماننے والے ہیں، تو ان کے دشمن سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ منافقت ہے نا آپ کی. ان کے دشمن پہ لعنت کریں، جنہوں نے ان سے اذیت کی ہے، جنہوں نے ان کا حق کھایا ہے، جن سے وہ ناراض رہی اور ناراض دنیا سے خاموش، ان کو لعنت کریں نا. تو پھر آپ جھوٹے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے مخلص ہیں، آپ ان کے حامی ہیں، آپ ان کے محب ہیں. ان کے محب ہم ہیں، ہم ان کو مانتے بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے اظہار برات بھی کرتے ہیں. حمایت آپ کی ساری ہے ان کے دشمنوں کے لیے، اور داعیہ کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. یہ آپ کا جھوٹ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا دشمن کون تھا. یہ کتاب ہے تمہارا تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک. میں کتاب سلیم بن قیس سے استدلال نہیں کر رہا، میں کتاب کافی سے استدلال نہیں کر رہا، میں کتاب اللہ یضر الفقیہ سے استدلال نہیں کر رہا، میں آپ کے صحیح ترین کتاب تاریخ طبری سے روایت پیش کر رہا ہوں. یہ کتاب ہے الجزء الثالث، شرکت العالمی للمطبوعات، کتاب چھپی ہے 2012 میں. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں.
یہ حدیث ہے آپ کی اپنی کتاب میں ابن جریر الطبری جو آپ کے مؤرخین کا امام ہے اس نے روایت کیا. حدثنا ابن حمید حدثنا جریر المغیرہ عن زیاد بن کلیب قال اتى عمر بن الخطاب منزل علی. عمر بن الخطاب آ گئے منزل علی علیہ السلام. یہ کس میں ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کے اگلے دن کے واقعات کے بعد ہے. اس کے بعد عمر بن الخطاب منزل علی علیہ السلام میں گھر جو بیت مبارک ہے گھر ہے حضرت فاطمہ الزہرا اور علی علیہ السلام اس پہ آ گئے. وفیہ طلحہ اس میں طلحہ تھے زبیر تھے رجال من المہاجرین تھے مہاجر کے کچھ لوگ تھے وہاں پر. فقال والله لاحرقن عليكم او لتخرجن الى البيعه. اور بھائی اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس گھر کو جلا کے آگ لگا دوں گا شعلے لاؤں گا آگ لاؤں گا لکڑ لاؤں گا. آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح تندور میں روٹی کو جلایا جاتا ہے اس طرح سب کو جلا کے راہ کے رکھ دوں. آؤ ابو بکر کی بیعت کرو. اب بھائی ابو بکر کی بیعت اگر اس طرح لیا جاتا ہے تو پتہ ہے کہ ابو بکر کی بیعت باطل ہے. اگر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخالف ہے تو اس کا مطلب یہی کہ اس کے خلافت باطل ہے. ہمارا موقف بھی یہی ہے ٹھیک ہے نا. اور یہ دشمنی آل رسول ہے. اور میری طرف دیکھو شیخ صاحب میری طرف دیکھو ایک طرف آگ لگاؤ. دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے. دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے. وہ دشمنی ثابت کرے گا نا. دشمن رسول سوال کا جواب دے. دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے. دشمن نے پہلے رسول اللہ کی دشمنی جواب نہیں دے رہا. اوے بھائی جواب کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دشمن رسول کون ہے. یہ دشمن رسول ثابت کرے. دیکھیں یہ موضوع سے ہٹ رہا ہے. سوال کے جواب دے. دشمن رسول کافر ہے یا مسلمان. جواب نہیں دے رہا بھائی کیونکہ ثابت ہو گیا نا کہ عمر دشمن رسول ہے. کیونکہ ثابت ہو گیا کہ ابو بکر دشمن رسول ہے جو کہتا ہے کہ میں آگ لا کے اس گھر کو جلاؤں گا. کس کا جو رسول کا گھر تو یہ رسول کا دشمن ہے. اسی لیے جواب نہیں دے رہا شیخ صاحب کہ دشمن رسول. میں نے 3 دفعہ پوچھا ابھی ان سے کہ دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے. جواب نہیں دے رہا. کیوں نہیں جواب دے رہا ہے؟ جواب دے دو. دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے. جواب دے دو. I know time. نہیں جواب نہیں دے رہا نا. جواب I know time. جواب نہیں دے رہا. جواب نہیں دے رہا. شیخ صاحب تو نے اعتراف کر لی. تیری خاموشی تیرا سکوت میں اپنے ٹائم میں بولوں گا. تیری لاجوابی سوچا خاموش خاموش. میرے سوال کے جواب نہیں دیا تو خاموش ہے. تیرا لاجوابی اس بات کی دلیل ہے کہ تو جواب نہیں دیا کہ دشمن رسول مسلمان ہے کافر ہے. تو ثابت ہو گیا نا کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں کیونکہ وہی انہوں نے دشمنی کی ہے. عمر آیا کہتا میں اس گھر کو جلا دوں گا. بھائی اہل بیت کے گھر کو جلا دینا رسول کے گھر کو جلا دینا. وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو صحیح حدیث میں نے دکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے تھے. بی بی کا ہاتھ چومتے تھے. گفتار عین رسول عبادت عین رسول کردار عین رسول شکل و شمائل عین رسول بولنے کا انداز عین رسول. اس کے گھر کو جلایا جاتا ہے. اس کے گھر کو ابو بکر کی خلافت پہ کے لیے. اور میرے بیچ میں نہ بولا کر. شور نہ کیا کر. شور نہ کیا کر میرے بیچ میں پلیز. تو ثابت ہو گیا نا کہ ابو بکر عمر کی خلافت اسلام سے خروج کا نام ہے. ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی راستہ ہی نہیں. اب مسلمان ہوتے نا تو اس طرح دھمکی نہ دیتے کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا. ٹائم کمپلیٹ. یور ٹائم کمپلیٹ. اسٹاپ اٹ. اچھا شیخ صاحب دیکھو ایک منٹ شیخ صاحب آپ نے مجھے مجھ سے کوئی سوال کیا میں نے نہیں بولا. آپ میرا شیخ صاحب ابھی ٹائمر نہیں لگا نا. ٹائمر نہیں لگایا. ٹائمر لگایا نہیں. آپ نے ٹائمر ہٹا دیا ہے. ٹائمر نہیں لگایا نا. ابھی شیخ صاحب ٹائم ختم ہو گیا. ایک سیکنڈ کے لیے بولنے دو نا شیخ صاحب. شیخ صاحب آپ کا رنگ خاکستر کی طرح اڑ گیا سفید ہو گیا. میں سب کو پتا بہت ڈرے ہوئے ہیں خوفزدہ لیکن مجھے بات کرنے دو ایک سیکنڈ کے لیے. جب گفتگو کر رہا تھا شیخ صاحب میں نے اپنی گفتگو کے درمیان آپ سے سوال کیا تھا لیکن آپ میرے سوال کے جواب دینے کے بجائے آپ ایسے ٹرٹر کرنے لگے تھے. آپ ایسے شور مچانے لگے تھے. مجھے بات نہیں کرنے دیا. میرے گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب دیکھیں شیخ صاحب جب میں اپنی گفتگو کے دوران آپ سے کوئی سوال کروں نا اس سوال کا جواب اگر نہیں دینا چاہتے تو نہ بے شک نہ دیں. سب کو پتہ چلے آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے. ویسے فالتو ٹرٹر نہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے. دوسروں کو میری بات سمجھ نہیں آتی. اب بس یہ عرض کر رہا تھا. جعفر بھائی ٹائم لگایا آپ نے ٹائم ہٹایا کیوں ہے پہلے یہ بات کا جواب دے. اور ٹائمر آپ نے بیچ میں 2 منٹ ہٹا دیے. یہ غلط ہے. اللہ یاری صاحب سے میں نے مطالبہ بار بار میرا یہی جا رہا ہے کہ القصاص کی اختصاص کی عبارت پیش کریں. یہ نہیں پیش کر رہے. تاریخ تبری کے اندر یہ روایت جو پیش کی ہے سنیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے گھر انہوں نے کہا کہ جلاؤں گا. ان کا دعویٰ تو جلایا ہے ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے اوپر میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ آنے والا مناظرہ میں اسی پہ کروں گا. لیکن پہلے جو بات موضوع ہے اس پہ بات کریں. میں آنے والا مناظرہ اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ. پہلے میری باتوں کا پہلے والوں کا جواب دے دے. میں لکھ رہا ہوں میں اس پر آنے والے ہفتے مناظرہ کروں گا. وہ کیا ہے؟ کیا حضرت عمر نے سیدہ پاک کا گھر جلایا؟ لاؤ جی یہ میرے سگنیچر سب کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں. نظر نہیں آ رہا. دوبارہ دکھاؤ. دوبارہ دکھاؤ. فل دکھاؤ. دیکھو 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 دیکھو. نقلی اصلی میں کروں گا. اصلی سگنیچر نہیں ہے. اصلی اوریجنل دکھاؤ. اوریجنل نہیں ہے.
नहीं नहीं, जब तक अंगूठा नहीं लगाएंगे अपनी बारी में, अंगूठी लगाओ, अंगूठी लगाओ, अंगूठी लगाओ, मैं नहीं है यहाँ, तुम भी लगाओ, तुम भी लगाओ, तुम भी लगाओ, बोलो मैं करूँ, कागज नहीं है, मैं कर रहा हूँ, अंगूठी लगाओ, आप क्यों अंगूठी लगाओ, आप बात सुनो, सुनो, मेरे टाइम में ना बोले। नाज़रीन देखो, ये मेरे टाइम में बोल रहा है, दोबारा ये है, मैं सिग्नेचर, मेरा एनआईसी का सिग्नेचर है, वल्लाह मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, लगाओ पर मेरा एनआईसी के ऊपर यही सिग्नेचर है। हम दगाबाज नहीं, हम अली वाले हैं, तुम मुनाफिकत करते हो जो अली वाले नहीं हो, आले बैत का नाम बदनाम करते हो। मैंने इससे सवाल किया नाजरीन, ये अभी तक मेरे पूरे शिया को चैलेंज, मेरे सवाल का जवाब दिलवा दो, मैं इंतजार करता रहूंगा, भारत पेश करेगा, मैं बात करूंगा, लेकिन जो इन्होंने अल इख्तिसास से इबारत पेश की है दोबारा स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखाई? मैंने इनसे पहले जो मेरा टाइम खत्म हो रहा था तो मैंने कहा है कि इख्तिसास की इबारत दोबारा दिखाएं, लेकिन ये मेरे मौला का फरमान क्यों छुपा रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं मेरे मौला का फरमान? इसका मतलब ये छुपाता वही है जो मुनाफिक होता है, अली वाला तो कुछ भी नहीं छुपाता। मैं तो बैठा हूं ना, आप अल इख्तिसास की इबारत लाएं, मैंने तो ऐलान भी कर रखा है, बिल्कुल ओरिजिनल अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे हाथ में, ये देखे कुरान है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुनो सुनो, मैं सिग्नेचर कर दिया पहले, इस बात क्यों नहीं लगा रहा है? मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैं क्या करूं? यार चीज वही है थोड़ी, तेरे पास तेरे पास आप बीच में ना बोले, मेरा टाइम खराब कर रहे हैं, मेरा टाइम खराब कर रहे हैं दोनों। जवाब दो, अबे हैदर करार के दर का डॉक्टर हूं, इसकी मार तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी। मसला ये है कि सुनो, आप मौला के फरमान के साथ क्यों मुनाफिकत कर रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मौला का फरमान अल इख्तिसास दोबारा दिखाएं, दोबारा ये नहीं दिखा सके, ये मौजू ले रहे के जा रहे हैं इधर उधर। मैं जिस मौजू पे करेंगे उसी पर मैं ऐलान करता हूं, बात करूंगा, हर हफ्ते बात करूंगा, लेकिन जो बात अल इख्तिसास की इबारत की है पहले, ये कौन सी है? तो मुनाफिकाना चाल है। अब मेरे पास स्टैंप नहीं है, आप स्टैंप दे तो मैं भी लगाने के लिए तैयार हूं। मैं कराची स्टैंप भेज दूं आपके लिए, यार शर्म करो। मैं अभी देख लगा रहा हूँ, थोड़ा भी स्याही लगा लेते हैं, हर बात के लिए तैयार है। तो हम इंतजार करते हैं, अंगूठी लगाओ, अंगूठी लगा के दिखाओ, मैं काटूंगा। हाँ, मेरा टाइम बीच में बोल रहे हो, मैं टाइम ज्यादा ले लो, अंगूठी लगाओ ना। अल्लाह यारी, मेरे क्या तेरा ये नाजर बलाग में तुम्हारे यहाँ सारा सिस्टम बंदोबस्त करके आया हूँ। आप मेरी इस अल इख्तिसास की इबारत का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मौला का फरमान क्यों छुपा रहे हैं? मुझे अल्लाह यार इतना बता दे, जो हक को छुपाए वो कौन होता है? मुनाफिक होता है, मोमिन होता है? जवाब दो, कौन होता है? बोलो ना। जो हक को छुपाए भाई, वो मुझे वो डिपेंड को छुपाए कौन है? कभी जान बचाने के लिए आपको छुपाना पड़ता है अपने? नहीं, जान बचाने क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी नबूवत को छुपाते थे ना। उसकी बात, मेरे आका की बात ना करो, अपनी तेरी मेरी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं वही को छुपाते थे शुरू में। प्लीज, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे, जो हक को छुपाए मोमिन है या मुनाफिक? तो डिपेंड करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत को छुपाते थे शुरू में। टाइम हटा दिया, अल्लाह यारी की टाइम, मेरी बात कंप्लीट होने दे। जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे। मुझे बता, जो हक को छुपाए मोमिन है मुनाफिक? बात कर रहा हूँ ना कि वो डिपेंड करता है। मैं हाँ या ना? हाँ भैया, मुनाफिक या मोमिन? सिर्फ एक बात, डिपेंड करता है भाई, डिपेंड करता है। और क्या मुनाफिक नहीं? हाथ को छुपा मुनाफिक है? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में हक को छुपाते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में अपनी नबूवत को छुपाते थे ना। मैंने आज क्या ना, बार-बार इतनी औकात ही नहीं है, उसको पता है कि आप मैं मुनाफिक बनूंगा। हक को कौन छुपा? मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा कि मोमिन या मुनाफिक। बात इतनी है, बात इतनी है। कौन है अल्लाह यारी? बात का जवाब देने आपका टाइम शुरू हो रहा है। जो हक को छुपाए मोमिन या मुनाफिक? मैंने जवाब दिया, जो मुझे आता है मैंने जवाब दिया। आप इतने बड़े कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हक बोलने से, देखो मेरे भाई, अगर हक बोलने से किसी की तलाक हो जाती है, अगर हक बोलने से किसी की जान चाहिए, मुझे इतना सा सिंपल सा जवाब दें। आई क्वेश्चन सिंपल, आंसर सिंपल। आई क्वेश्चन सिंपल। एक शेर देखो, सुनो ना, सुनो। पिजन, कबूतर, उड़न, फ्लाई, जो मैंने देखो आसमान सिखाई बोल रहे हैं, हमारा हो रहा है। आप मोमिन, जो हक को छुपाए मोमिन है या मुनाफिक? बात खत्म, इसी पर बात करें, मोमिन है या मुनाफिक? ये कोई मुतलक कायदा नहीं है भाई, ये मुतलक खुद क्या नहीं है कहता? तुम दिखा दो कहता है जी, कुरान के खिलाफ कहते, जो हक को छुपाए वो मुनाफिक है। कुरान कह रहा है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। आप इसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। तो मैं कौन सा छुपाया भाई? हक को छुपाने वाला मोमिन है या मुनाफिक? इतना बता दे, हक को छुपाने वाला मोमिन है या मुनाफिक?
कुरान मजीद फरमाता है कि ए ईमान वालों ऐसे सवालात ना क्या करो, जवाब तुम्हें पता चले तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं है हमेशा हमेशा जो हक को छुपाता है वो जरूरी मुनाफिक होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई बिअसत में अपनी नबूवत को छुपाते थे। मेरे सवाल सिंपल का अल्लाह यारी साहब जवाब दे रहे बिरादराना तौर पे, तेरी मेरी दोस्ती पुरानी है कि हक को छुपाने वाला मोमिन है या मुनाफिक, इतना जवाब दे दे, इतना जवाब दे दे। हक को छुपाने वाला मोमिन है या मुनाफिक? आप इंग्लिश मैं जवाब दे देता हूँ। देखो ये सिफारिश आ रही कि शेर दोबारा सुना है, ये शेर दोबारा उसको छोड़े भाई। तो अजमत अल्लाह यार जाफिर भाई प्लीज आप ना बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले। जो अल्लाह यारी के साथ हम बात करें, मेरा भी बासित भाई तुमसे बात कर सकता है, अगर आपको ज्यादा बीच में बात करने के लिए तो उससे अलग में बात कर ले। जाफिर ये बैठे इधर आना थोड़ा सा, मुझे अल्लाह यारी साहब इतना जवाब दे दें, ये बासित साहब से बात कर ले जाफिर भाई, बात करने की गलत बात, ठीक है। ये मेरा ऑपरेटर है, सुने हक को छुपाने वाला मोमिन है या मुनाफिक? गलत नहीं आप क्यों नहीं जवाब दे? तो कुरान की इस्तिलाह है, कुरान। अच्छा 9 मिनट हो गया, मुझे 5 मिनट दे दो भाई, 9 मिनट सवाल का इसी का जवाब दे दे, बात खत्म। हक को छुपाने वाला मोमिन है या मुनाफिक? आप ही जवाब देते। नहीं हक को छुपाने वाला मोमिन है 5 मिनट है भाई, आप मेरे 5 मिनट है, ठीक है ना। मैं 9 मिनट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 5 मिनट दूंगा। मोहतरम नाज़रीन फिर तकरार करते हैं कि इन्होंने वादा किया था कि अबू बकर उमर का इस्लाम कुरान और शिया तफसीर के रूप से साबित करेंगे। ये ना कुरान से कोई गुफ्तगू कर रहे हैं ना शिया तफसीर से। ये एक सवाल अपना दोहरा रहे हैं कि किताब इख्तिसास में से फिलान मतलब मुझे दिखाओ। उस सवाल का जवाब हम 4-5 मिनट शुरू में दे चुके हैं। जैसे मैंने ऐलान किया कि एक सवाल को बार बार जवाब देना वो काम है, वो बजा नहीं जाते। हमारा मौजू यह है, बस मेरी बारी 5 मिनट लेना ना, मैंने 9 मिनट नहीं लेने, मैंने 5 मिनट लेना है भाई, मैंने 5 मिनट ज़ाया ना करो। तो अर्ज है शेख साहब क्या, पहली बात यह है कि मेरा जो इद्दा है कि अबू बकर उमर का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो मैं आपके कुतुब से इस दलील के बिना पर कि उन्होंने अजियत आले रसूल की है, दुश्मनी रसूल की है, और दुश्मन रसूल और जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत करता है, आले रसूल से बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी करता है, और ये वो कैसे मुसलमान हो सकते हैं? बहुत वाज़ेह है। अगर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार होते तो आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी ना करते, और अगर उनकी खिलाफत सही होती तो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गर्द जलाने की वो धमकी की बारी ना आती, उनके खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम सबसे आगे होते हैं उनकी खिलाफत को मानने वाले, ठीक है ना। तो आप जो इद्दा कर रहे हैं कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग हैं, तो आपने मेरे भाई इस सवाल का क्यों जवाब नहीं दिया कि आप उनके दुश्मनों से, जो आपकी किताबें बड़ी पड़ी हैं कि इन्होंने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से दुश्मनी किया, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे तकद्दुम हासिल किया, फदक इन्होंने चोरी किया, खिलाफत पे गजब किया, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घर को जलाने की धमकी दिया, पर आग लेके आए, तो आप इस बात उनके दुश्मनों से क्यों तबर्रा नहीं करते? आपने सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दिया शेख साहब। मैंने पूछा आपसे, बार बार आपसे पूछा कि दुश्मन रसूल मुसलमान है या काफिर है, आपने कहा आपकी बारी नहीं, बाद में जवाब देंगे। अभी बाद में भी जवाब नहीं दिया आपने, अभी आपको 9 मिनट आपने ले ली तो सवाल का जवाब नहीं दिया कि दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई मुसलमान है, ये जवाब नहीं दे रहा भाई शख्स। मैंने अपने बारी में भाई इनसे बार बार पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दी, कहा बाद में मैं जवाब, बाद में भी इसने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि दुश्मन रसूल कौन है। दुश्मन रसूल इनके खलीफा अव्वल खलीफा सानी है। मुलाहिजा करिए किताब अल अहादीस अल मुख्तारा लिज़िया अल मक़दिसी जुज़ अव्वल सन 2001 में छपी है। मुलाहिजा करें, ये रिवायत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अन अबी बकर है। यहाँ पर सफ़ा नंबर 89 में यह अबू बकर की रिवायत है कि उसने मरते वक्त उसने ये एतराफ़ किए थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ से, वअम्मा सलासु अल्लाती वदित्तु अन्नी लम अफ़अलहुन्ना, उसने कहा, अबू बकर ने कहा कि एक ऐसा फ़अल है काश मैं वो कभी बजा न लाता। मरते वक्त अबू बकर ने एतराफ़ किया। और यह अहादीस मुख्तारा की सारी अहादीस सही हैं, इनके बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इसकी शहादत दी है, जैसे ज़हबी साहब ने, जैसे इब्न हजर साहब ने, जैसे खुद मक़दिसी साहब खुद ने। 3 ऐसे अफ़आल हैं कि मैं काश उनको बजा नहीं लाता। उनमें से जो पहला फ़अल है कि काश मैं कभी बजा न लाता, फवदित्तु अन्नी लम अकुन कशफ़्तु बैत फ़ातिमा औ तरक्तु, ए काश, अबू बकर मरते वक्त कहता है, काश मैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर की बेहुरमती न करता, या मैं उनके घर को अकेले छोड़ देता, भाई उनके घर की तरफ कोई हमला न करता। वइन उग़लिक़ा अलल हर्ब, अगरचे वो अपने घर पे मेरे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। तो ये पता चला, देखो मेरे भाई, जिस घर में अगर किसी शख्स के खिलाफ अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर में उनके खिलाफ जंग की तैयारी हो रही है, तो पता यह है कि वो इस्लाम और नबी के दुश्मन है। क्योंकि अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसे लोग नहीं है कि नबी के मुखलिस सहाबा के साथ वो जंग की तैयारी करें। यहाँ पे अबू बकर खुद एतराफ़ कर रहा है कि ये लोग जंग की तैयारी कर रहे थे, मेरे खिलाफत के खिलाफ मंसूबे बना रहे थे, तो पता चला कि इसकी खिलाफत ही बातिल है। क्योंकि अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आले रसूल, क्योंकि मैंने हदीस दिखा दी कि जिसके खिलाफ ये लड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ ऐलान जंग किया है। तो ये पता चला कि इनकी खिलाफत क्या है, कि इनकी खिलाफत क्या है, कि इनके अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ, इनकी हुकूमत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस जंग में शामिल थे, ठीक है ना।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐलान जंग में। और फिर इस शख्स का यह इतराफ करना अबू बकर साहब का कि काश मरते वक्त कि काश मैं उनके घर पे हमला ना करता, चाहे वो अपने घर में मेरे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। तो शेख साहब मेरी तरफ जरा देखना, तो किताब नीचे रखना, अपने बारे में पढ़ लेना किताब, कोई बात नहीं। अब मेरी बात का जवाब दिया, आपकी किताब है ना, ये किताब काफी तो नहीं है, किताब सुलैम तो नहीं है, कौन की मतबूआ किताब नहीं है, आपके किबार मुहद्दिसीन के कुतुब हैं, या अबू बकर के अपने अल्फाज है। शेख साहब, और शेख साहब अबू बकर मरते वक्त उसका क्या इतराफ है, काश मैं ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पे हमला ना करता। तो इसने हमला किया ना, जो आले रसूल पे हमला करे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? शेख साहब वो कैसे कुरान का ताबे नबी का मुहिब हो सकता है? ये मुझे समझा ले, हम समझना चाहते हैं, हम शिया आपसे समझना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह करें, 5 मिनट में खत्म। आपका टाइम देखें भाई, इन्होंने मुझसे पहले जो बात इब्तदा की चल रही थी ये उससे इनहराफ कती तौर पे कर रहे हैं। मेरा शुरू से दावा यही रहा है अपने टाइम में कि मौला अली करमल्लाहु वजह करीम के फरमान के अंदर वो जुमला दिखा दो, इनकी जरूरत ही नहीं हो रही। ये लेके दरवाजा तोड़ने को फिर उसी बात को लेके बैठ गए। मैं साइन भी कर चुका हूं और मैंने अभी स्टैंप मंगवाया है, मैं अभी अंगूठा लगा, इस पे मैं बात करूंगा, ठीक है, इस पे मैं बात करूंगा। देखो मैं इसी पे मुनाजरा करूंगा, लेकिन पहले ये मौला के फरमान का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अंगूठी लगा रही हो, अंगूठी पहले दिखाओ, अंगूठी पहले दिखाओ। मैं लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं, अंगूठी पहले दिखाओ, एक मिनट इधर दिखाओ, सनद दिखाओ अंगूठी लगा के। ये हो गया, अब लग गई अंगूठी। नहीं वो अंगूठी किसी और की लगा रही, वो सही नहीं है, वो सही अंगूठी नहीं है वो भाई। सुनो क्या चीज है, गोल सा टाइम में ना बोलो, मैंने सुनो क्या चीज नहीं तुम्हें भाई पता चलेगा। अंगूठी से लगाओ, हड्डी बनाओ, मैं सारी तफसीर लेके आया हूँ। सुनो पहले आप मेरे बीच में ना बोले, मैं आपके टाइम में नहीं बोला, आप मेरे टाइम में ना बोले, कोई बात नहीं। आपका ना हल किया है, पहले सवाल तो मेरा था इस पर, बजाय उसका जवाब देते इन्होंने उल्टा दूसरा सवाल के ऊपर मेरे ऊपर सवाल कर दिया। ये कौन सा उसूल कायदा है कि मैं तो सवाल कर रहा हूं कि भाई इस इबारत के अंदर मौला के फरमान के अंदर लफ्ज़ मुज़म्मत दिखा दो, साहिल ने ये कहा हो, ये तो वो तो दिखा नहीं रहे, और ये लेके बैठ गए तारीख तबरी की बात को, और उसके ऊपर मैं तो पहले तय कर चुका हूं कि मैं मुनाजरा करूंगा और कुतुब शिया की रोशनी में करूंगा, तो नहीं लग रहा, और मैं साबित भी करूंगा कि ये झूठी रिवायत है, मैंने सेंड भी कर दिया है। आप बात सुने, मेरे टाइम में ना बोले, ये दांत सब के आपके देखे हुए हैं, आप जब बुखलाहट का शिकार होते हैं तो दांत निकालते हैं। मैंने इसे कहा है, प्लीज साइलेंट, मैंने इसे कहा है कि मौला के फरमान के अंदर लफ्ज़ मुज़म्मत दिखा दो, उसके बाद सूरह हुजरात के ऊपर बात हो रही है, मैं करने के लिए तैयार हूं और ईमान के ऊपर बात कर रहा हूं, और बाकायदा तौर पे मैं शिया कुतुब की 11 तफसीर लेकर आया हूं, 11 तफसीर बमाए हवाला, हर तो वो पूरी सारी जिल्दें, और जिस शिया को भी मैं हवाला दूंगा, चाहिए होगा अभी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं दे रहा हूं, उसके ऊपर जो है ना मैं किताब भेज सकता हूं, हवाला खुद देख सकते हैं। ये इसकी जो मुनाफिकाना चाले हैं, ये मैं उसको बेनकाब करने के लिए सारी किताबें लेके आया हूं। अंगूठी क्यों लगाई पर? स्लो मोशन में मैंने कहा है कि मौला का, मैंने इतना बड़ा दावा किया है यार, जो बंदा इतना बड़ा दावा, नहीं आपका स्लो मोशन हो गया है, आपका मोशन लग रहा है, इसी वजह से वो चाय में क्या, मैंने कहा है मौला के अंदर लफ्ज़ मुज़म्मत दिखा दो आपके फरमान के अंदर, मैं शिया बनने के लिए तैयार हूं। ये क्यों नहीं दिखा रहे? ये बार बार मैं दावा ये कर रहा हूं इख्तिसास की इबारत दिखाई, ये क्यों नहीं दिखा रहे? अच्छा एक बात, ये पहले इख्तिसास की इबारत दिखाए कि मैंने अपने सवाल से इनराफ नहीं किया, मैंने कोई और मुद्दा शामिल नहीं किया इसमें, ये बार बार और मुद्दों को शामिल कर रहा है, तो ये इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? शिया कौम इससे क्यों नहीं पूछती कि अल्लाह यारी तू तो हमारा जो है ना बड़ा मुनाजिर है, वो आपसे सवाल ये कर रहा है कि जो है ना कि मौला के फरमान के अंदर लफ्ज़ मुज़म्मत दिखाओ, साहिल ने लफ्ज़ मुज़म्मत कहा हो, तो शिया बनने के लिए तैयार है पूरी मस्जिद से, तुम दिखा दो, ये शिया कौम इससे मुतालबा करे, ये मेरे दावे के, ये मेरे बात का जवाब ही नहीं दे रहा। और फिर दूसरी बात मैंने ये बात कही इसी के ज़िमन में कि मैंने कहा कि जो हक को छुपाए वो मोमिन है या मुनाफिक, इसने अभी तक जवाब नहीं दिया, हालांकि कुरान के अंदर वाज़ेह कई कसीर मकामात पर है कि जो है ना जो हक को छुपाने वाले हैं वो मुनाफिक हैं और उनका ठिकाना जहन्नम का सबसे निचला तबका है, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फले मिनन नार। मैं अपनी बात पे कायम बैठा हूं और अल्लाह यारी जो है ना इधर उधर घुमा के बजाय अल इख्तिसास की इबारत दिखाएं, ये दूसरी जगह से इनराफ कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं मेरा मुनाजरा इसी पे सब पे करूंगा, ठीक है ना, लेकिन पहले जो बात है इस इबारत के ऊपर बात करे, मुझे ये जो है ना ये मुतमईन करे, उसके बाद हम सूरह हुजरात की आयत पर आ रहे हैं, बहस करेंगे तमाम तफसीरों पर, इंशाअल्लाह ईमान शेखैन साबित होगा और इसकी भी मैं मुनाफिकत साबित करूंगा कुतुब शिया से और तारीख शिया से और नाजुल बलागा से, मौला के फरमान से और फरमान मेरे आका मेरे सैयद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मैं शख्स की भी मुनाफिकत साबित करूंगा। मेरे सवाल का जवाब दे, 1 मिनट ज्यादा ले, जी आ जाए।
نہیں میں نے بیچ میں بولا تھا بالکل میں بیٹھا ہوں. نہیں میں نے کہیں نہیں جانا, پروگرام میں جانا تھا, میں نے کیسل کر دیا. 1 منٹ زیادہ لے لو شیخ صاحب, 1 منٹ زیادہ لے, میں نے بیچ میں بولا تھا. نہیں آپ بات کریں, میں نہیں لیتا. ہم سوغات اہل بیت کے در سے لیتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, اور کہیں سے نہیں. چلے میرے محترم ناظرین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع مناظرت کا ابو بکر مسلمان تھے, عمر مسلمان تھے یا نہیں تھے, یہ قرآن اور شیعہ تو تفسیر سے ثابت کریں گے. یہ نہ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں نہ حدیث سے تفسیر ثابت کر. ایک سوال کو بار بار دہرا رہے ہیں جس کا ہم نے 5-6 دفعہ پہلے جواب دے چکے ہیں, تو اس کو مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کیوں نہیں دے رہے؟ ابھی کیوں جواب دے چکے ہیں نا, جواب دے چکے ہیں. ابھی میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں ان کے عدم اسلام پر, تو میں مومن اور منافق کی بات کی, آپ نے وہ حق کو چھپانے والے کی اس کا جواب نہیں. میں نے اس کا بھی جواب دے دیا. میری باری میں نہ بولے نا, اللہ کا فرمان میری باری میں مذمت دکھا دے. اللہ یاری صاحب میری باری میں نہ بولا کرے شیخ صاحب, میں قبول کروں گا. میری باری میں نہ بولے, پیچھے پہ آپ نے 9 منٹ لے لیے بھائی. اچھا شیخ صاحب, تو عرض یہ ہے اس کے آپ کے سوالات کے جواب دے چکے ہیں ہم. جو حق کو چھپاتا ہے بھائی صاحب اس طرح نہیں ہے, تو بہت دفعہ ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغاز بعثت میں حق کو چھپاتے تھے, اپنی نبوت کا اظہار نہیں کرتے. سب مسلمانوں کو کیا کہا یہ جملہ دوبارہ بات سن لینا. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہ صفحہ حدیث نمبر 4625, حدیث نمبر صفحہ نمبر 818. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا ماحول بتا رہے ہیں. فرمایا کہ انه ليجاء برجال من امتی فيؤخذ بهم ذات الشمال, میرے امت کے کچھ مردوں کو لایا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. اچھا لے کے جایا جائے گا, معاف کیجیے کیمرہ کیوں آف ہو گیا, عبارت غلط پیش لے کے جایا جائے گا. یہ اچھا, فاقول یا رب اصحابی, تو میں کہوں گا کہ یا رب یہ میرے صحابہ ہیں, میرے صحابہ. فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک, مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. فیقال, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم, یہ اس وقت سے جب آپ کی وفات ہوئی ہے, یہ اسی لمحے یہ مرتد ہو گئے تھے. شیخ صاحب یہ صحابہ جو مرتد ہوئے ہیں, سوال آپ سے یہ مرتد ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی مرتد ہوئے نا. میں نے ابھی آپ کو حدیث دکھا دی کہ یہ لوگ انہوں نے آگ لگانے کی دھمکی دی ہے نا فاطمہ الزہرا السلام علیہا, خلافت اپنی بتا دی ہے. اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی جو صحابہ مرتد ہو گئے, ان کا وجہ ارتداد بت پرستی نہیں ہے, کسی نبوت کا ادعا نہیں ہے. ان کا وجہ ارتداد کیا ہے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. دین میں بدعت داخل کرنے کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے. اور یہ کب انہوں نے بدعت داخل کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بالکل ساتھ ہی. تو آپ مجھے بتائیں یہ سوائے ابو بکر کی خلافت کے کیا چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی صحابہ مرتد ہو گئے. ٹھیک ہے نا. وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنا. ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا, جانشین عمر کو بھی نہیں بنایا, انہوں نے اپنی حکومت بنا دی. اس حکومت کی خاطر انہوں نے کہا کہ ہم فاطمہ الزہرا السلام علیہا کے گھر کو آگ لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا ہے اس حدیث میں بخاری میں کہ میرے وفات کے ساتھ ہی میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے, میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے صحابہ, اللہ کہے گا انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. اللہ فرمائے گا کہ یہ آپ کے وفات کے ساتھ ہی مرتد ہو گئے تھے جی, اسی وقت جب آپ کی وفات ہو گئی آپ کی یہ ان کی ارتداد ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ سوائے ابو بکر کی خلافت کے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابو بکر کی خلافت کی خود عمر صاحب کی روایات موجود ہے کہ اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس کا بیعت پھلتا تھا. میں آپ کو دکھاؤں ابو بکر کے بیعت کے پھلتا ہونے کی آپ کے اپنے کتاب بخاری میں موجود ہے, بلکہ میں اس سے پہلے یہ مسلم کی حدیث دکھاؤں, میرے پاس 1 منٹ موجود ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے, پھر مسلم کی حدیث بھی دکھاؤں گا. یہ بخاری میں ملاحظہ کریں, حدیث نمبر ہے صفحہ نمبر 1275 ہے, حدیث نمبر 7218 7218. عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر وان اترك فقد ترك من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر نے مرتے وقت اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ بخاری کی حدیث ہے 6830 ہے. یہاں پر عمر صاحب کا خطبہ ہے, لا يغترن امرأ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. یہ عمر کا اپنا خطبہ ہے کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا, ایک بہت بڑی غلطی تھی, اس کا شر متوقع تھا, جنگ نہیں ہوا بھائی اس کی خلافت پر. تو اب میں نے ثابت کر دی نا میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کے ساتھ ہی دین میں بدعت داخل کیا گیا ہے, اور وہ وجہ ارتداد صحابہ ہے. اب ان سے میں نے سوال کیا, میں نے دکھا بھی دیا کہ ابو بکر کی بیعت جو ہے وہ بدعت ابو بکر کی بیعت ہے. اب مجھے ہمیں بتائیں کہ ابو بکر کی بیعت اگر وہ نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا, جو جس کی وجہ سے صحابہ ختم. جی میرا ٹائم ختم ہے, آپ کا ٹائم. آپ بسم اللہ کریں شیخ صاحب, بسم اللہ کریں. اس قلم کو پکڑو. اللہ یاری صاحب نے پھر وہی اپنا دوہرا معیار اختیار کیا, بجائے مجھے اس بات کا مولا کا فرمان کا جواب دیتا, لیکن میرا مدعا وہی رہے گا
میں صرف ایک بات اسی کے ضمن میں بات کر رہا ہوں، بقول ان کے کہ سارے صحابہ معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے نا سارے صحابہ مرتد ہو گئے، استغفر اللہ العظیم، حضور کی وفات کے ساتھ انہوں نے. لیکن میرا دعویٰ یاد رکھیں، تمام شیعہ بھی اور سن رہے ہیں، سنی بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا ہے کہ مولا کے فرمان کے اندر جو ہے نا تم مجھے وہ دکھا دو کہ جو ہے نا یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی. یہ حضرت صاحب نہیں دکھا رہے، لیکن آپ خاموش رہے، دادرا نکالیں. میں اسی بیعت کے اوپر آ رہا ہوں صرف 1 منٹ کے لیے، ورنہ میرا موضوع نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ جو ہے نا جو حق کو چھپائے اس کو مومن کہتے ہیں یا منافق کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ خاموش بن گئے، یہ اتنا جواب بھی نہ دے سکتے. یہ آپ کے عالمی ورلڈ اسلامک اسکالر شیعہ یہیں پنچر ہو گیا اور جواب نہ دے سکا، جہاں قرآن جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ حق کو چھپانے والے منافق ہیں. اچھا، اب رہی بات، میرا یہ مدعا ہے، دعویٰ ہے، صرف میں یہاں پر ایک بات کر رہا ہوں. اللہ یاری کو جو انہوں نے یہ بات کی، یہ کوشش کر رہے ہیں بار بار، کیونکہ یہ شیعہ حضرات منطق پڑھتے ہیں نا، تو منطق ہم نے بھی پڑھی ہے کہ یہ عقل سے کھیلتے کہ کہیں نہ کہیں جواب تو ہم سے بن نہیں پا رہا، تو کہیں موضوع کو دوسری گلی میں گھسیڑیں تاکہ تھوڑا سا نکلنے کا راستہ مل جائے. اب ان کے پاس کوئی راستہ بچا نہیں ہے. اب یہ یہاں آ گئے اسی بات کے اوپر. میں نے کہا ہے کہ آپ جس پر بھی بیعت کے اوپر بات کریں گے، اس بات کا تعلق بیعت پر ہے. موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان پر بات کریں گے تفسیر شیعہ کی روشنی میں سورہ حجرات پہ. اور یہ پھر میں نے 2 سوال کے جواب بھی نہیں دے رہے سورہ حجرات میں، پہلے 2 سوال کے جواب دے تو میں سورہ حجرات پہ جاؤں. لیکن بقول اس کے انہوں نے کہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے. تو یہ اپنی تفاسیر سے دکھائیں گے اور مولا کا فرمان بھی دکھائیں گے. یہ اپنا ان کا استدلال ہے. اور میں 12 اماموں میں سے سارے اماموں کو مانتا ہوں، ہر حق مانتا ہوں، اور ان کے در کا غلام ہوں، ان کا نوکر ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی بھی ایک امام کی تفسیر دکھا دیں گے کہ کوئی بھی صحابہ جو ہے نا حضور کی وفات کے ساتھ مرتد ہو گئے. ورنہ اس کا اگر اپنا استدلال یہ نہ دکھا سکے تو پھر جو ہے نا یہ آپ سے قوم سے معافی مانگیں گے. یہ میرا مدعا ہو گیا اور یہ شیعہ حضرات اس بات پہ قائم رہیں گے. اچھا، باقی رہی ارتداء، انہوں نے کہا کہ خلافت، میں صرف رک کر ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں. یہ تمام تر شیعہ دیکھ لیں، یہ بکلاٹ کا شکار تو حضرت صاحب پہلے ہو گئے. یہ کتاب ہے ناظرین، دیکھیں، نہج البلاغہ، امامیہ کتب خانہ، مغل حویلی، یہ لاہور کی چھپی ہوئی ہے. اچھا، یہ ہمارا کتب خانہ نہیں ہے، یہ شیعہ کا کتب خانہ ہے. اب اس کو شرح کس نے لکھی ہے؟ جناب ان کے حجت الاسلام علامہ مفتی ناصر حسین جعفری، جن کو مدث اللہ علی موالی سب کچھ کہتے ہیں. یہ دیکھو حضرت صاحب کی تصویر بھی ہے. اور ہم حق والے ہیں، چھپانا منافقوں کا کام ہے جو ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں. اچھا جی، مولا کائنات علی المرتضیٰ کا فرمان سنو، سارے سنو، شیعہ بھی سنو، سنی بھی سنو. میرے مولا کا فرمان کیا ہے؟ وَمِن کتاب اللہ علیہ السلام، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، یہ میرے مولا کا خطبہ ہے، یہ میرے مولا کا خطبہ ہے. جو حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا اور بیعت پہ قبضہ کر لیا، اس پہ خلافت پہ قبضہ کر کے مرتد ہو گئے، استغفر اللہ العظیم. اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں، میرے کو 1 منٹ دے دیجیے گا میں تاکہ ترجمہ بھی کر سکوں. میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ کیا ایک خط لکھ رہے ہیں، یہ میرے مولا کا فرمان ہے. وَمِن کتاب اللہ علیہ السلام، یہ مکتوب نمبر 6 ہے. اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 643. تمام شیعہ دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، یہ کتاب ہے الى معاویہ تھا. مجھے خطبہ پورا کرنے دیں، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. وَمِن کتاب اللہ علیہ السلام الى معاویہ تھا، اور یہ خط ہے میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ کا معاویہ بن سفیان کی طرف. کہتے ہیں کہ انہو یعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان فلم یکن لشاہد. عبارت سارے شیعہ سنیں. ان یختارا ولا للغائب ان یردا وانما الشورى للمهاجرین والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا فإن خرج من امرهم خارج بطعن او بدعة رده الى ما خرج منه. اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ لوگوں یہ خط ابو سفیان کی طرف ہے یا حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی طرف ہے. وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی. ترجمہ کر رہا ہوں، جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے اور اس کی بنا پر جو حاضر ہیں اس پر نظر ثانی کا حق نہیں. ایک میری بار خطبہ مکمل کرنے دیں، خطبہ مکمل کر رہا ہوں.
ان پر نظر ثانی کا حق نہیں جو حاضر ہیں، اور جو پر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ اگر کسی پر ایکا کر لے اسے خلیفہ سمجھ لیں، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے۔ اب مجھے شیعہ یہ بتایا صلی اللہ یاری صاحب، حضرت اگر وہ صحابہ مرتد معاذ اللہ، کیا کافروں کا طریقہ میرے مولا اپنا سکتے ہیں؟ یہ مجھے جواب دیں گے، ورنہ میرے مولا کی ذات پہ تہمت لگانے پر 1000 بار لانا۔ تو یہ میرے مولا کا خطبہ ہے، میں نے حوالہ دے دیا۔ اگر وہ مرتد ہے تو حضرت علی کی بیعت کو کہاں رکھو گے، اصول کو کہاں رکھو گے؟ پھر آگے جملہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ یاری بتائیں کہ قرآن میں دکھا دیں، مصطفیٰ کے فرمان میں دکھا دیں، مولا کے فرمان میں دکھا دیں کہ کیا کافر کے لیے بھی اللہ کی رضا ہے، منافق کے لیے بھی اللہ کا رضا ہے؟ اللہ کی رضا تو مومنوں کے لیے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ آؤ، میں نے اس بات کا جواب دیا ہے، لیکن میرے 2 اصول وہ ہیں، اس پر اللہ یاری جواب دے آپ۔ اچھا، ساڑھے 7 منٹ میرے مولا کا ساڑھے 7 منٹ میں نہیں ہے، 7.5 منٹ میں ٹھیک ہے جی بالکل ہے، بالکل ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے نہج البلاغہ کا ایک لیٹر پڑھا ہے، بھائی یہ کوئی حدیث نہیں ہے، آپ سن لیں نہج البلاغہ کے سارے احادیث سن لیں، پلیز خاموش۔ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں سب احادیث یا احادیث نہیں ہے۔ وہ نہج البلاغہ کا مصنف وہاں سے بہت سارے احادیث وہ روایت کرتا ہے جو مخالفین کے کتب سے ہے۔ یہ فریز ہو گیا، سلو موشن ہو گیا جی۔ یہ کتاب اس حدیثی روایت کو جو یہ کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ سے پہلے، نہج البلاغہ کے جو مصنف ہے 5ویں صدی کے عالم ہے، 5ویں صدی، 4تھی صدی 5ویں صدی کے عالم ہے۔ ان سے بہت پہلے ابن قتیبہ الدینوری نے اپنے کتاب الامامہ والسیاسہ میں نقل کی ہے۔ یہ ابن قتیبہ الدینوری کے کتاب الامامہ والسیاسہ جزء اول چاپ دار الافواہ ہے۔ یہاں پہ کتاب علی الی معاویہ مرہ ثانیہ، یہ وہی کتاب ہے، خط صفحہ نمبر 113 میں، یہ جماعت مخالفین کی کتاب ہے، اس میں یہی حدیث وہاں اس نے روایت کیا ابن قتیبہ نے۔ اور وقع صفین میں اس کتاب کو نصر بن مزاحم من قی جو شیعہ ہے، اور یہ نہج البلاغہ سے پہلے ہے، اس نے بھی روایت کی ہے، اس نے بھی مخالفین کے طریق سے روایت کی ہے۔ یہ کتاب وقع صفین لنصر بن مزاحم من قی، جلد نمبر یہ کی جلد ہے، سنت 1382 میں، یہ مصر میں حلبی میں چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پر شعبی سے روایت کرتا ہے۔ یہ شعبی کون ہے؟ عامر بن شراحیل الشعبی، اس سے روایت کرتا ہے، اسی خطبے کو کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے خط لکھا ہے معاویہ کو، یہی الفاظ جو نہج البلاغہ میں ہے اس میں لکھا ہے۔ تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے۔ میں نے بہت دفعہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہج البلاغہ ایسی کتاب نہیں کہ اس کے سب روایات شیعہ روایات ہوں۔ مصنف نے خطبے میں اس کتاب کی شروع میں بیان کیا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب جمع کروں گا کہ اس میں جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بہت جو فصیح بلیغ کلام ہے میں ان کو جمع کرتا ہوں۔ اس نے کوئی وعدہ نہیں دیا کہ صرف شیعہ طرق سے روایت کرے گا، اور اس نے کوئی طریق کا ذکر بھی نہیں کیا مصنف نے، کیونکہ وہ محدث نہیں تھے، شریف رضی رحمہ اللہ۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، انہوں نے ایک اور سوال ہم سے کیا کہ جماعت خلفاء کے جو ارتداد ہے، کیا اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس کو بیان کیا ہے؟ کسی شیعہ تفسیر سے دکھائیں، تو میں ان کو دکھا دیتا ہوں، یہ بہت زیادہ ہے ہماری کتب میں کہ اہل بیت طاہرین 12 ائمہ علیہم السلام نے خلفائے ثلاثہ کے عدم اسلام کو انہوں نے بیان فرمایا۔ ملاحظہ کریں، یہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 7 سورہ مجادلہ، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر۔ 3 آدمی آپس میں نجوا سرگوشی نہیں کرتے، اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ 4 آدمی آپس میں نجوا سرگوشی کرتے، 5واں اللہ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اس سے کم اللہ ہر جگہ سننے والا ہوتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، پھر اللہ ان کو بتا دیتا ہے یوم القیامہ کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں، اس کا شان نزول کیا ہے؟ ملاحظہ کریں، یہ سورہ روضۃ الکافیہ ہے، مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی جزء 8۔ ملاحظہ کریں، یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 179 میں، حدیث نمبر 202 ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، کہ 3 آدمی اگر نجوا کرے آپس میں سرگوشی کوئی منصوبہ بنانا ہے، چوتھا اللہ ہوتا ہے سن لیتا ہے، 4 منصوبہ بنائے 5واں اللہ ہوتا ہے سن لیتا ہے۔ اچھا، قال نزلت هذه الآية في فلان وفلان وابي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى ابي حذيفه والمغيرة بن شعبة۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے فلان اور فلان کے متعلق، اور ابو عبیدہ الجراح اور عبد الرحمن بن عوف وسالم مولى ابي حذيفه اور مغيرة بن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا۔ انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا، جیسے انہوں نے انگوٹھی لگائی نا آج، اسی طرح ان کے سلف نے، شیخین نے، ابو عبیدہ الجراح نے، سالم مولا حذیفہ، عبد الرحمن، انہوں نے آپس میں ایک کتاب لکھا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس میں انگوٹھی لگائی تھی انہوں نے۔ اس میں کیا کیا تھا؟ لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ بھی نہیں بولا تھا، محمد اگر دنیا سے مر جائیں، ان سے جان چھوٹ جائے تو ہم بنی ہاشم میں امامت نہیں جانے دیں گے، علی علیہ السلام کو امامت نہیں دیں گے، ولا النبوة ابدا، بنی ہاشم امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ فانزل اللہ هذه الآية، اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ نازل کیا۔ وہ کون سا آیہ؟ کہ یہی آیا ہے کہ
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابعهم. اور اگلا جو آیا ہے وہ یہ ہے سورہ مبارک زخرف میں ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا بہت زبردست کہ کوئی بہت ایک محکم منصوبہ بنایا, ہم ان سے بہتر منصوبے بنائیں گے. ام يحسبون أننا لا نسمع سرهم. کیا یہ صحابہ کرام جو اس طرح منصوبے بناتے ہیں کہ ہم حکومت پہ قبضہ کریں گے, آپس میں عہد کرتے ہیں, کتاب لکھتے ہیں یعنی معاہدہ نامہ لکھتے ہیں, اس میں انگوٹھی لگاتے ہیں, تو ہم ان کے حالات کو نہیں جانتے, ان کے سر و نجوا کو نہیں جانتے. لا نسمع سرهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون. ہمارے وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں ان کے سارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو کہا تھا نا کہ صحابہ, آپ کوئی حدیث دکھائے شیعہ کے اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی صحابہ مرتد ہو گئے, تو جی بالکل یہ خود شیعہ تفسیر ہے, اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس طرح کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ قادری صاحب کو جزائے خیر دے, سلامتی دے.